پچھلے کچھ دنوں سے امام کی تلاش جاری ہے۔ ایک مسجد کے کچھ ذمہ دار حضرات ایک مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سلام پیش کرتے ہیں۔ مفتی صاحب قبلہ نے جواب دیا۔ مفتی صاحب قبلہ نے آنے کی وجہ پوچھی تو مسجد کے ذمہ دار یعنی کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ بس یوں ہی آپ سے ملاقات کرنے کی غرض سے حاضر ہو گئے۔ پھر مفتی صاحب قبلہ نے کہا کہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر کوئی بات ہو، کوئی مسئلہ ہو تو بتائیں، چونکہ میں کسی ایمرجنسی کام کے تحت بازار جا رہا ہوں۔ تو مسجد کے ذمہ دار یعنی کمیٹی کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے آپ کے تعلقات بہت گہرے ہیں، آنا جانا کافی دنوں سے ہے، ہم اس کام کے تحت آئے ہوئے ہیں کہ ہمارے مسجد میں امام نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ اس بار آپ کے ہاں سے امام لے کر جائیں۔ تو مفتی صاحب کا پہلا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کے پچھلے امام کہاں گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے اپنے پچھلے امام کی چھٹی کر دی ہے، وہ گھر چلے گئے، انہیں ہم نے فارغ کر دیا ہے۔ مفتی صاحب قبلہ بہت حیرت زدہ ہوئے، آپ نے پوچھا کہ کیوں چھٹی کیا بھائی؟ تو مسجد کے کمیٹی کے ذمہ داروں نے کہا کہ وہ ٹائم ٹو ٹائم نماز نہیں پڑھاتے تھے، وقت مقررہ پہ نماز پڑھانے کے لیے نہیں آ پاتے تھے، کبھی جماعت کے عین وقت میں پہنچتے تھے، کبھی 1 منٹ لیٹ پہنچتے تھے، اور بعض اوقات تو آتے ہی نہیں تھے۔ پھر مفتی صاحب قبلہ نے یہ وجہ پوچھی کہ کیوں نہیں آ پاتے تھے ٹائم سے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ وہ ٹیوشن وغیرہ پڑھاتے تھے، بازار چلے جاتے تھے، اس وجہ سے انہیں لیٹ ہو جاتا تھا آنے میں، ٹائم کی پابندی نہیں کر پاتے تھے، اس وجہ سے ہم نے ان کو چھٹی کر دیا ہے۔ تو مفتی صاحب قبلہ نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ ان کو منتھلی تنخواہ پیمنٹ کتنا دیتے تھے؟ تو لوگوں نے کہا کہ 8,000 روپیہ دیتے تھے، لیکن اب جس کو رکھیں گے اس کو 10,000 روپیہ دیں گے۔ اتنا سننے کے بعد مفتی صاحب قبلہ نے بہت اچھے سے ان لوگوں کی دھلائی کیا، بہت اچھے سے سمجھایا۔ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ مصلی امامت یعنی اس منصب کی ابتدا سید المرسلین نے کیا، اور اس کو پروان خلفائے راشدین نے چڑھایا۔ خلفائے راشدین بیک وقت حاکم بھی ہوا کرتے تھے، حکومت بھی کرتے تھے، اور مصلی کے باگڈور کو امامت کے فرائض کو بھی انجام دیا کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے یہ کوئی چھوٹا موٹا منصب نہیں ہے، بہت اعلیٰ منصب ہے۔ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں کہ اس اعلیٰ منصب پہ فائز ہونے والے لوگوں کی کس قدر عزت اور تکریم کرنی چاہیے۔ مفتی صاحب قبلہ نے فرمایا کہ آج کے دور میں قوم یہ سوچتی کہ ہمارا امام کہیں نہ جائے، 24 گھنٹہ ہمارے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے اور کہیں جائے نہ، اور بدلے میں تنخواہ کتنا دیں گے؟ صرف اور صرف 5,000 7,000 دیں گے۔ آپ اگر ایک مزدور کی جو 5 گھنٹے مزدوری کرتا ہے اس کی تنخواہ کو اور 24 گھنٹہ ڈیوٹی کرنے والے امام کی تنخواہ کو اگر کمپیئر کریں اور ڈیوٹی کو کمپیئر کریں تو یہ 5 گھنٹے جو مزدوری کرتا ہے یہ بہت زیادہ امام سے اچھی تنخواہ حاصل کرتا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح ہے، جو 5 گھنٹے جا کے مزدوری کرتے ہیں یہ مہینے کے 10 سے 12,000 روپیہ کماتے ہیں۔ یہ جو اینٹ کی جوڑائی کرتے ہیں یہ مہینے کے 15,000 سے 16,000 روپیہ کماتے ہیں۔ صرف ڈیوٹی کتنی کرنی ہے؟ 5 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے۔ اور یہ جو امام صاحب 24 گھنٹہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ان کو تنخواہ کتنی ملتی ہے؟ 5,000 سے 7,000 روپیہ دی جاتی ہے۔ اس پر بھی ہماری قوم ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا احسان کر رہی ہو۔ حد تو تب ہو جاتی ہے صاحب کہ جن کے بچوں کی تنخواہ، بیٹوں کی تنخواہ 30 سے 40,000 روپیہ ہوتی ہے، وہ لوگ بھی امام سے کبھی کبھی کہہ رہے ہوتے کہ میرے بچے کے لیے دعا کرنا کہ اللہ اسے اچھی جاب عطا فرما دے۔ افسوس کا مقام ہے ہمارے قوم مسلم کو ہو کیا گیا ہے۔ صاحب تمہارے گھر کا خرچہ 30 سے 40,000 میں مکمل نہیں ہو پا رہا ہے، امام کے گھر کا خرچہ 5,000 7,000 میں کیسے مکمل ہو پائے گا؟ ارے آپ 5,000 روپیہ امام کے گھر پہ لے جا کے دیکھو تو صحیح، ایک مرتبہ آپ خرچہ کر کے دیکھو، وہ 5,000 روپیہ مہینے کے شروع کے 2 دن میں ہی ختم ہو جائیں گے، بقیہ 28 دن کیسے امام کا خرچ چلے گا؟ کیا امام کے بچوں کی خوشیاں اور تمنائیں نہیں ہیں؟ کیا امام کی بیوی کی ضرورتیں نہیں ہیں؟ کیا امام کے بچے کپڑے نہیں پہنتے ہیں، اچھے کھانا نہ کھائیں؟ کیا امام کے بچے عید بنانا چھوڑ دیں؟ کیا امام کے بچے اپنی خواہشوں کو پورا کرنا چھوڑ دیں؟ صاحب کیا ایک امام کی یہ ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے، اپنی بیوی کی خوشیاں پوری کرے؟ صاحب بنتی تو ہے، لیکن ایک امام کیا کرے؟ چند ہزار کی تنخواہ میں اگر اپنی خوشیاں اور اپنے بچوں کی خوشیاں پوری کرنے کے چکر میں پڑ جائے تو کھانے کو لالے پڑ جائیں گے۔ اس وجہ سے وہ اپنے بچوں، اپنی بیوی اور اپنی خوشیوں کو ایک امام دفن کر دیتا ہے، اسے کبھی ابھارتا نہیں ہے۔ آخر میں مفتی صاحب قبلہ نے ان لوگوں کو یہی سمجھایا کہ اس وقت پریزنٹ ٹائم ہماری قوم مسلم امام نہیں تلاش رہی ہے، بلکہ
غلام اور نوکر تلاش نہیں ہے، میرے پاس کوئی غلام اور نوکر نہیں ہے، میرے پاس رسول اللہ کے دین کے سپاہی ہیں، عالم دین ہیں۔ اگر آپ کو غلام کی ضرورت ہو تو بازار میں چلے جائیں اور میرے پاس دوبارہ کبھی مت آنا اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے۔ اتنا کہہ کے مفتی صاحب وہاں سے چلے گئے اور یہ کمیٹی کے ذمہ دار منہ کو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ یہ جو مسجد کی کمیٹی کے صدر اور خزانچی اور سیکریٹری ہوتے ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صحیح طریقے سے نہیں چلا پا رہے تو چھوڑ دو اس منصب کو، کسی اور کو دو جو بیداری کے ساتھ چلائے۔ اگر تمہارے اندر اتنی انرجی نہیں بچی ہوئی ہے، تم انقلاب نہیں قوم میں پیدا کر سکتے ہو تو ہٹ جاؤ اس منصب سے، کسی اور کو موقع دو۔ لیکن اتنا یاد رکھنا، اگر مسجد کے امام کے ساتھ زیادتی کرو گے، ظلم کرو گے تو یہ مت سوچنا اس کی پکڑ نہیں ہوگی، بروز حشر سب سے پہلے مسجد کے کمیٹی کے صدر اور ذمہ داروں کی پکڑ ہوگی۔ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے۔ اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستاں بھی نہ رہ جائے گی، تمہاری داستانوں